اسلام نے یہ بتائی کہ انسان کے علاوہ سب کچھ انسان سے کم ہے، لہذا اس کے سامنے جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسانوں میں عزت کا اصل معیار کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور دوسری بات، انسانوں میں تقویٰ کی بیس پہ یا دنیاوی کسی عہدے کے بیس پر انسان قابل عزت تو بن سکتا ہے، معبود نہیں بن سکتا۔ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بھی نہیں بن سکتا۔ وہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں، چاہے وہ عزت والا ہو یا زیادہ عزت والا ہو یا کم عزت والا، محتاج ہونے میں سب کیا ہیں؟ برابر۔ اس کا بڑا فائدہ کیا ہوا کہ انسان اور اللہ کے رشتے کے بیچ میں جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، اس میں انسانوں کی دخل اندازی اللہ نے برداشت نہیں کی ہے۔ یہ بھی آپ کے مینٹل لیول کو یہ چیز اوپر لے جاتی ہے۔ آپ سے اگر گناہ ہو گیا تو اسلام کہتا ہے کسی انسان کو درمیان میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی انسان آپ کی پیشکش اللہ کے سامنے، آپ راتوں کی تنہائی میں گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے۔ عیسائیوں میں کیا ہے؟ پادری کے پاس جاؤ، اتنے پیسے دو۔ آغا خانیوں میں بھی یہی ہے، پیسے دیتے رہتے ہیں، بس نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جس سے بھی گناہ ہو گیا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب بندے پوچھے میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، ان سے بولو میں تمہارے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، درمیان میں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو کسی کی ایسی تعظیم بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا کہ وہ تعظیم میں غلو ہو جائے، کہ آپ اس کو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں داخل کر لیں۔ آپ اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا، اتنی عزت کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہاری طرح وہ بھی محتاج ہے، تم بھی محتاجی میں سب کیا ہیں؟ برابر۔ کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ نے کتنا آسان بنا دیا دین کو۔ جب کوئی ضرورت ہو، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کے ساتھ دعا مانگو، اللہ تو اس گناہ پہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے۔ تو معاف کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کا محتاج نہیں ہے، سزا دینے کے لیے بھی کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی صفت کا واسطہ دے کے انسان بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز، یہ خودداری جو اسلام نے آپ کے اندر پیدا کی ہے، یہ بھی اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا زنا کر کے، کہنے لگا مجھ سے زنا ہو گیا، حج جاری کریں۔ نبی کے پاس آیا، آپ نے چہرہ موڑ لیا، پھیر لیا چہرہ۔ کیا مطلب؟ اشارہ تھا کہ اگر ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ جا کے توبہ کرو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو پسند نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج پیر صاحب بہت سے علاقوں میں ایسے بنے ہوئے کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، ان کو پکڑے دو، ان کو چڑھاوے دو، ان کو نذرانے دو، ان کو دمبے کھلاؤ، ان کے کندھوں پہ ہم پل صراط پہ پار ہو کے جائیں گے۔ یہ پیر خود نہیں بچے گا، تمہیں کہاں سے بچائے گا؟ اس کی حرکتیں دیکھو تم، جو اس طرح کی حرکت، جو انسانوں کو اللہ سے ملانے کے بجائے اپنے آپ نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے، قرآن کے الفاظ دیکھو، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت دے دے پھر وہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کے بجائے اپنا غلام بنانا شروع کر دے۔ کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نبوت دیتا ہے تو اس بشر میں اللہ کی عظمت اور جلال بیٹھ جاتی ہے۔ جلال بیٹھنے کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دے گا۔ صحابی نے دیکھا اونٹ نے نبی کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا نا 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 نا۔ آج بتاؤ کوئی کسی جاہل پیر کے ساتھ یہ منظر ہو، کوئی جانور آ کے سجدہ کر لے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، وہ تو کہے گا دیکھو جب یہ کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ نبی نے اپنے گھر سجدہ کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عید گاہ بنا لیا، جیسے عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلے ٹھیلے رش لگا کے بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے، بس صلاۃ و سلام پڑھیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ کیسی حفاظت کی؟ دنیا میں سب سے افضل انسان، جس سے افضل اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کی قبر پہ نہ کبھی سجدہ ہوتا ہے، نہ کوئی میلے ٹھیلے لگتے ہیں، نہ آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے آپ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہی آپ کے سب سے افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی۔ کبھی ہم قبر پہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کر دیں، یہ شرک ہے۔ صحابہ نے ہمیشہ نبی سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کرتے۔ دیکھو قرآن کے الفاظ، بس یہ آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
पैगंबर की पोजीशन को वाज़ेह किया कुरान ने कि अगर इनसे अपनी जान पे जुल्म हो, गुनाह कर बैठे, तो अगर ये अल्लाह से तौबा करेंगे या आपके पास आएंगे और आप भी अल्लाह से इनके लिए तौबा करेंगे, तो ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएंगे। क्या मतलब? ये नहीं कहा कि नबी को गफूर रहीम पाएंगे, ना ना, ये गुनाह मुआफ करना ये नबी का वजीफा नहीं है। नबी के पास अगर आप जाएंगे तो इसलिए कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें दुआ। तो नबी के लिए जब आया तो वस्तगफिरु रसूला नहीं है कि रसूल से इस्तिगफार करें, ना ना ना, रसूल भी किससे इस्तिगफार करेंगे? अल्लाह से। उलमा कहते हैं दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेज, इस दुरूद में अकीदा तौहीद और ज्यादा रासिख हो जाता है कि हमें ये सिखाया गया है कि जैसे हम अल्लाह की रहमत के मोहताज, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। हाँ, हमारे दुरूद के मोहताज अगरचे नहीं है, हमें जो हुक्म दिया जाता है वो इसलिए ताकि हम भी समझ जाएं, लेकिन हमें हुक्म दिया कि अल्लाह से दुआ मांगो कि आप पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाए। इससे पता चलता है कि नबी भी किसके मोहताज हैं? अल्लाह की रहमत के मोहताज। हमें दुआ का हुक्म दिया गया और जाहिर है इसलिए दिया गया कि ये दुआ अल्लाह कबूल करेगा और अपने नबी पर रहमतें भेजेगा। तभी नबी ने फरमाया जो मुझ पर मेरे लिए रहमत की दुआ करता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। इससे पता चला कि नबी भी ये चाहते थे कि मुझसे ना मांगा जाए, बल्कि मेरे लिए किससे मांगा जाए। चाहता है कि मुझ पर अल्लाह की रहमत हो, वो हर एक से कह रहा होता है भाई मैं खुद तो मांग रहा हूँ, शायद अल्लाह आपकी सुन ले, आप भी अल्लाह से मेरे लिए दुआ मांगे। तो ये इसकी अलामत है, ये अपने आप को अल्लाह की रहमत का, दुआ का बहुत ज़्यादा मोहताज समझता है। हमारे नबी सब पैगंबरों के सरदार, लेकिन तवाज़ो कितनी, उम्मत को तरगीब दे रहे हैं कि मेरे लिए अल्लाह से क्या मांगा करो, दुआ मांगा। और तरगीब दी कि जो मेरे लिए एक दफ़ा रहमत की दुआ मांगेगा, अल्लाह उसको खुशखबरी दे रहा है कि अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करे।